الحمد لله الذي من علينا إذ بعث فينا إمام المرسلين والأنبياء الذي لا غاية له ولا جهة له ولا مثيل له ولا مثال له أزلي أبدي صمدي خالق الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيد الراشدين إمام المرسلين محمد المصطفى وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى درود و سلام بآواز بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز سے پڑھئے الصلاة اچھا رک جائیں مجھے درود و سلام پڑھانا آتا ہے ذکر آل پیغمبر ہے تو بات کرنے لگا ہوں شہید کربلا کے بیٹے امام زین العابدین بلکہ آپ کے بیٹے حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی باقر کا معنی ہے وہ شخص جو کھال اتارے امام باقر کو امام باقر اس لیے کہتے ہیں باقر آپ کا نام نہیں ہے آپ کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ آپ سے جو کوئی سوال پوچھتا آپ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ میں اپنے جد اعلیٰ حضرت مولا علی کے علم کا وارث آپ اس طرح سے جواب ارشاد فرماتے کہ سننے والا کہتا اور اس امام نے تو اس مسئلے کی کھال اتار دی ہے اس لیے کیا نام پڑا امام باقر مختلف حوالے سے مختلف بزرگوں نے یہ روایت انہوں نے نقل فرمائی ہے ایک دن امام باقر کی بارگاہ میں ایک سائل سوال لے کے حاضر ہوا اور عرض کی حضور بڑے دور سے آیا ہوں اور بڑی مشکل میں ہوں فرمایا بول یہ تو مشکل کشا کا گھر ہے بول کیا کہتا ہے عرض کی حضرت فلاں بستی فلاں علاقے سے میرا تعلق وہاں پر ایک آدمی موجود ہے اس کے پاس ایک چاندی کی ڈبیا پکڑے ہوئے جس میں 7 بال رکھے ہیں اس
کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ 7 بال رسول اللہ کے، آپ بتائیے وہ بال ہیں یا نہیں؟ وہ بال حضور کے ہیں یا نہیں؟ یار کتنا مشکل سوال ہے یہ۔ اب یہاں 10 بال پڑے ہوئے، میں پوچھوں آپ سے ان میں مفتی صاحب کا بال کون سا ہے، قاری صاحب کا بال کون سے، حضرت کا بال کون سے، کون پہچانے؟ امام باقر نے جب یہ سنا آپ نے فرمایا جاؤ بال لیا تو میں بتا دوں گا کہ حضور کے ہیں یا نہیں۔ بالوں کو لایا گیا، آپ نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ میرے جد اعلیٰ سرور انبیاء کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھو۔ ذہن کو حاضر رکھ کے بیٹھے، یہ حضرت درود و سلام یہ کل کھڑے ہو کے شروع نہیں ہوا، پرانے بزرگوں کا طریقہ تھا۔ کھڑے ہو جاؤ، صلاۃ و سلام پڑھو، بارگاہ رسالت مآب میں کھڑے ہو گئے، درود و سلام پڑھنا شروع ہوا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اور یہ میں ایک چیز اور عرض کر دوں، میں ایک دن راول پنڈی خطاب کر رہا تھا تو ساتھ ہی دائیں بائیں ہوتے تو ہے نا کان پترے، تو ان کا مسجد اسپیکر کھلا اور بولا یہ جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہے یہ تو تم نے کل احمد رضا نے یہ شروع کی ہے، یہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا، یہ کل کا سورت ہے۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا جلسے والوں کو، میں نے کہا یار اب تو پھر حد ہی ہو گئی، یہ تو مزہ نہیں آیا نا کہ اللہ کا کرم ہے سید حسین الدین شاہ صاحب کا شاگرد خطاب کر رہا اور کوئی آ کر ٹامے شروع کر دے اور بس خالی چلا جائے۔ میں نے کہا خاموش، اٹھا فتاوا دیوبند پاکستان جلد نمبر 3 صفحہ 325، مفتی صاحب سے سوال ہوا حضرت یہ ہمارے گاؤں کی ایک مسجد ہے، صبح اذان کے ساتھ وہاں یہ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کیا یہ سیگے کل شروع ہوئے ہیں یا کہیں پرانے ہیں؟ مفتی صاحب جواب دیتے ہیں اور یہ صحابہ پڑھا کرتے تھے، صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ صحابہ پڑھا کرتے تھے، معلوم ہوا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ بریلی کے احمد رضا نے شروع نہیں کیا، میرے رسول کے صحابہ کے پڑھے ہوئے کلمات درود شریف ہیں۔ خیر میں دور نکل جاؤں گا چونکہ عنوان میرا آج اور ہے، اور مجھے سیالوی صاحب نے فرمایا ہے کہ جتنا پیارا آل پاک کا نام ہے اتنی پیاری خطاب اور تقریر کرنی ہے آپ نے۔ میں نے بولا انشاءاللہ جی آپ بے فکر رہیے۔ تو میں بات کر رہا تھا امام باقر، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت آپ نے فرمایا لے آ بالوں کو لایا، فرمایا درود شریف پڑھو، درود و سلام پڑھا گیا، آپ نے ڈبیا سے ایک بال نکالا، الگ رکھا، دوسرا رکھا، تیسرا رکھا، چوتھا، جو بال رکھا سامنے تو ایک بال ہے اس کے سامنے درود و سلام پڑھا گیا، پہلے اس میں حرکت آئی پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ ایک بال، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور 7 بالوں کے سامنے جب درود و سلام پڑھا گیا ان میں سے 3 پہ کوئی اثر نہ ہوا، 4 کھڑے بھی ہوئے، 4 کھڑے بھی ہوئے، 4 پر اثر بھی ہوا۔ آپ نے 4 کو چوما، ڈبیا میں ڈالا، فرمایا یہ 4 نبی کے ہیں۔ کراچی والے نکلے نا پھر آخر، اب خدا کے بندے سمجھو میں نے کہاں سے میں بات کر رہا ہوں لیکن ابھی جا رہا ہے جملہ۔ 3 کو اٹھایا، الگ ڈال دیا، فرمایا ان 3 کا نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ 4 حضور کے ہیں۔ عرض کرنے والے نے عرض کی اے رسول اکرم کے شہزادے جو سوال کا جواب دیا ہے بتلائیے وہ کیسا جواب، کیوں کرا آپ نے جواب دیا؟ فرمایا جو نبی کے تھے درود و سلام سن کے جھومے بھی کھڑے بھی ہو گئے، جن کا
نبی سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں دیکھتا ہوں ماڈل کالونی والوں، آپ نبی کے ہو یا نبی سے رشتہ نہیں ہے، اور جو نبی کا ہوگا وہ جھومے گا بھی بارگاہ رسالت ماں میں سلام بھی پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔